بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ویورز، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جہاں بغض علی میں بہت سے لوگوں نے خاتون جنت کو ستایا اور اولاد علی کے خون سے اپنی پیاس بجھانا اپنا فرض سمجھا، وہیں میثم تمار، مالک اشتر، قمبر و مقداد، حبیب ابن مظاہر، حر، وہب کلبی، مسلم بن اوسجہ اور بہت سے علی اور علی کی اولاد کے دیوانوں نے اپنی لازوال قربانیوں سے ایک تاریخ رقم کی۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم مولا علی اور اولاد علی کے ایک دیوانے جو کہ نابینا تھے، عبداللہ بن عفیف کی شہادت کے بارے میں پڑھیں گے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل حرم کو قیدی بنا کر کوفے میں لایا گیا تو ابن زیاد نے 13 محرم کو اعلان کرایا کہ مسجد کوفہ میں نماز با جماعت ہے۔ لوگ جمع ہوئے اور ابن زیاد نے تقریر شروع کی اور حمد و ثناء الہی کے بعد کہا: حمد و ثناء اس خدا کے لیے ہے جس نے حق کو فتح عطا کی اور یزید اور ان کے ماننے والوں کی مدد کی اور جھوٹے کے فرزند جھوٹے کو قتل کیا، نعوذ باللہ۔ ابھی تقریر یہیں تک پہنچی تھی کہ عبداللہ بن عفیف ازدی، جو کہ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ تھے، ان کی ایک آنکھ جنگ جمل میں تیر لگنے سے اور دوسری جنگ صفین میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ نابینا تھے۔ روزانہ صبح سے رات تک گوشہ مسجد اعظم میں مشغول نماز رہتے تھے۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور چلا کر کہا: اے پسر زیاد، جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا تو ہے اور تیرا باپ ہے، اور وہ جھوٹا ہے جس نے تجھے گورنر بنایا ہے۔ تیرا باپ جھوٹا ہے، اے دشمن خدا! کیا تو فرزند رسول کو قتل کر کے اس طرح سے بات کرے گا؟ عبداللہ کے اعتراض پر ابن زیاد کو غصہ آ گیا۔ اس نے پوچھا: یہ کون بول رہا ہے؟ عبداللہ للکارے: میں ہوں، اے دشمن خدا! پاک خاندان کو خدا نے گندے خاندان سے الگ کیا ہے۔ تو قتل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مسلمان ہے۔ ہائے افسوس! کہاں ہیں مہاجرین و انصار تاکہ تیرے باغی امیر یزید سے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ملعون ہیں، انتقام لیں؟ ابن زیاد کو اس قدر غصہ آیا کہ اس کی گردن کی رگیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے کہا: اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ جلادوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیرنا چاہا، لیکن قبیلہ ازد کے اشراف نے اٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور مسجد سے باہر لے گئے۔ اس طرح انہیں گھر پہنچا دیا گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ جا کر قبیلہ ازد کے اس اندھے کو، جس کا دل بھی اندھا ہے، قید کر کے میرے پاس لاؤ۔ سپاہی انہیں گرفتار کرنے کے لیے گئے۔ یہ خبر قبیلہ ازد کے لوگوں کو ہو گئی۔ قبیلہ یمن کے لوگ بھی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد نے مضر کے قبیلوں کو ایک پرچم کے تلے جمع کر کے محمد بن اشعث کا ماتحت بنا کر ان سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ سخت مقابلہ ہوا اور عرب کے بہت سے لوگ قتل ہوئے۔ ابن زیاد کے فوجی عبداللہ کے گھر پر آئے اور دروازہ توڑ کر گھر میں گھس گئے۔ عبداللہ کی بیٹی نے کہا: بابا، سپاہی آ گئے ہیں۔ عبداللہ نے فرمایا: تم سے کوئی سروکار نہیں، میری تلوار لے آؤ۔ بیٹی نے تلوار ہاتھ میں دے دی۔ عبداللہ خود ہی اپنا دفاع کرنے لگے اور وہ رجز پڑھ رہے تھے۔ بیٹی نے کہا: بابا، کاش میں مرد ہوتی اور آپ کے آگے آگے ان خونخوار دشمنوں سے جنگ کرتی جو رسول خدا کی پاک عترت کے قاتل ہیں۔ فوجیوں نے ہر طرف سے عبداللہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہ اپنا دفاع کرتے رہے اور بیٹی دفاع میں ان کی رہنمائی کرتی رہی، یہاں تک کہ گھیرا تنگ ہو گیا۔ بیٹی نے چلا کر کہا: ہائے، میرے بالوں پر شکستہ ہو گئے، میرے بابا کو پکڑ لیا گیا، کوئی ان کا مددگار نہیں جو ان کی حمایت کرے۔ عبداللہ اسی طرح تلوار چلاتے رہے اور رجز پڑھتے رہے۔ وہ دفاع کر رہے تھے کہ گرفتار کر لیے گئے۔ انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ جس وقت ابن زیاد نے دیکھا تو کہا: حمد و سپاس خدا کا کہ اس نے تمہیں رسوا کیا۔ عبداللہ نے جواب دیا: اے دشمن خدا، مجھے کیسے رسوا کیا؟ خدا کی قسم، اگر میری آنکھیں ہوتی تو تیرے نکلنے اور داخل ہونے کی جگہ تنگ کر دیتا۔ ابن زیاد نے پوچھا: اے دشمن خدا، عثمان کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ عبداللہ نے جواب دیا: اے قبیلہ الاج کے زر خرید، اے پسر مرجانہ! اسی طرح کچھ اور گالیاں بھی دیں۔ عثمان سے تجھے کیا سروکار؟ اچھا کیا یا برا کیا، اصلاح کی یا تباہی مچائی، خدا ہی اپنی مخلوقات پر حاکم ہے، وہی لوگوں اور عثمان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ لیکن تجھے تو اپنے باپ کے بارے میں، اپنے اور یزید کے بارے میں
اور اس کے باپ کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم، اب تجھ سے کوئی بات نہ پوچھوں گا جب تک تجھے موت کا پیالہ گھونٹ گھونٹ نہ پلا لوں گا۔ عبداللہ نے کہا، تمام عالموں کے مالک کا شکر ہے کہ میں نے تیری پیدائش سے قبل ہی خدا سے دعا کی تھی کہ مجھے شہادت سے سرفراز فرمائے، اور میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ میری شہادت ایسے شخص کے ہاتھ سے ہو جو تیری نظر میں سب سے زیادہ ملعون ہو اور سب سے زیادہ جس پر خدا غضبناک ہو۔ جب میں نابینا ہو گیا تھا تو مایوس تھا کہ اب شہادت سے سرفراز نہ ہو سکوں گا۔ اب خدا کا شکر اور اس کی حمد و ستائش بجا لاتا ہوں کہ میں اپنی آرزو سے ہمکنار ہو رہا ہوں۔ ابن زیاد نے جلادوں سے کہا، اس کی گردن مار دو۔ عبداللہ کو قتل کر دیا گیا اور لاش کو کوفہ کے کناسہ میں دار پر چڑھا دیا گیا۔ دوسری روایت ہے کہ احاطہ مسجد میں دار پر چڑھایا گیا۔ صلوات ہو تمام فرشتوں اور خاصان خدا کے اس غیرت مند جوان مرد علوی سپاہی پر جس کا دل روشن اور پاک تھا۔